شکار کرنا انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ سیاست وہ میدان ہے جس میں شکار ایک لیکن شکاری بہت سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہی کامیاب ہوتا ہے جو انتہائی زیرک ہو اور اسے شکار کو پھنسانے کے لیے بہترین چارہ استعمال کرنا بخوبی آتا ہو۔ ناظرین، پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے سیاسی کھینچا تانی اور حکومت کی تبدیلی کے بعد اب ملک میں سیاسی ماحول خاصا گرم ہو چکا ہے اور تلخی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کی اتحادی حکومت 3.5 ماہ میں ہی اس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی ہے۔ دورہ عمران سے شریف تک پہنچنے میں ملک میں کیا کچھ ہوا، یہ سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ تحریک عدم اعتماد عمران خان حکومت کے خاتمے کی بڑی وجہ بنی اور سیاسی مبصرین کے مطابق اس تحریک کی سرخیل ایک ہی جماعت پیپلز پارٹی تھی اور اس کے پیچھے صرف سابق صدر آصف علی زرداری کی ذہانت کار فرما تھی۔ ناظرین، پیپلز پارٹی صدر مملکت، وزارت عظمیٰ سے لے کر اقتدار اعلیٰ کے تمام عہدوں کا لطف اٹھا چکی ہے، مگر اقتدار نشہ ایسا ہے کہ جس کے منہ کو لگ جائے وہ اس کے سرور میں رہنا پسند کرتا ہے۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ اقتدار کی مسند تک پہنچنا ہے تو پنجاب کو فتح کرنا ہے، لیکن پنجاب پر اس وقت پی ٹی آئی اور نون لیگ کا غلبہ ہے۔ یہاں فی الحال پی پی کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آصف علی زرداری نے اپنے سیاسی تدبر اور قیاس آرائیوں کے مطابق آشیر بعد سے ایک ایسا کھیل رچایا جس میں ان کی کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی کو اس کے لیے بیک وقت 2 محاذ سر کرنے تھے، یعنی پنجاب سے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا صفایا۔ پی ٹی آئی کو اقتدار سے ہٹانا اور پھر نون لیگ کو وقتی طور پر اقتدار میں لانا اسی کھیل کا حصہ تھا۔ یہ تو واضح ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے اقتدار کا خاتمہ پی پی کی منزل نہیں تھی، کیونکہ اس کا متبادل پنجاب میں نون لیگ اور اس کا ووٹ بینک تھا۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی پی کی قیادت کی خواہش رہی کہ اس بھاری ووٹ بینک کو اگر ختم نہیں تو اس حد تک کم کر دیا جائے کہ پی پی کا راستہ صاف ہو سکے۔ دوسری طرف گزشتہ حکومت کو درپیش سخت معاشی چیلنجز کا سامنا تھا، جبکہ ملک میں آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی، بے روزگاری عوام کو مارے ڈال رہی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جس میں حکومت کی تبدیلیاں آسان تو تھی، لیکن متبادل حکومت کے لیے ملک چلانا آسان ہرگز نہ تھا۔ آصف علی زرداری جانتے تھے کہ ان حالات میں کسی بھی سیاسی جماعت کا اقتدار میں آ کر حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ بدترین معاشی حالات اور بڑھتی مہنگائی سے اس کی سیاسی مقبولیت ختم تو نہیں، اس کا گراف تیزی سے نیچے ضرور جا سکتا ہے۔ یہ وقت سیاسی چال چلنے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ پہلے نون لیگ کی مدد سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور پھر اسمبلی کی باقی مدت کی تکمیل تک پی پی نے اتحادی رہتے ہوئے اقتدار نواز لیگ کے حوالے کر دیا، تاکہ 1.5 سال میں عوام پہلے سے زیادہ مصیبت جھیل کر نون لیگ سے بھی منتفر ہو جائے، جس کے بعد اگلے عام انتخابات میں پی پی کو میدان صاف ملے۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر سیاست دان کی معراج ہوتی ہے، اور جب یہ یوں تھال میں رکھ کر پیش کی جائے تو کون اس پر براجمان ہونے سے انکار کرے۔ اب نون لیگ اسے نومبر میں کسی اہم تعیناتی کا خوف کہیں یا کچھ اور، بہرحال اسے معاشی بحران میں حکومتی ڈھول انہوں نے اپنے بھرپور رضامندی سے گلے میں ڈالا، اور ایک طرف جب نون لیگ کو مہنگائی اور مسائل پر عوام کے شدید غم و غصے کا سامنا ہے، وہاں مخالف سیاسی جماعتوں کے کیمپ میں شادیانے بج رہی ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد کئی بار نون لیگ کے صفوں میں سے ہی فوری انتخابات کرانے کی آوازیں اٹھیں، بلکہ لندن سے بھی جلد از جلد نئے الیکشن کی طرف جانے کا پیغام آیا۔ شہباز حکومت کے اقتدار میں آتے ہی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ شاید نون لیگ کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ثابت ہوتا، لیکن حکومت کو مدت پوری کرنے پر قائل کر لیا گیا، جس کا نتیجہ آج 3.5 ماہ میں ہی سب کے سامنے ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے جو حالات ہیں، ان میں بظاہر پی پی کا راستہ صاف ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اس کھیل میں سب کچھ نون لیگ کے مخالف جماعت کی مرضی کے مطابق نہ ہو سکا۔ اس صورتحال میں پی پی کی قیادت کو تشویش بھی ہوگی۔ جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو پی پی کی قیادت کیا خود عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ وہ ملک کی سیاسی تاریخ میں اقتدار کھونے کے بعد مقبولیت کے معراج پر پہنچ جائیں گے۔ اقتدار کے ایوانوں کی خبر رکھنے والے بتاتے ہیں کہ پی پی کی قیادت چاہتی تھی کہ نون لیگ کی مشکلات
بڑھنے کے بعد اگلے الیکشن میں کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے اقتدار کو یقینی بنایا جائے اور بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کرایا جائے۔ لیکن سیاست میں جہاں بروقت فیصلے کامیابی کے امکانات روشن کرتے ہیں، وہیں یہ قسمت کا بھی کھیل ہے۔ عمران خان اس معاملے میں قسمت کے دھنی نکلے ہیں اور ان کے روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت نے سیاست کے میدان میں فتح کے کسی بھی منصوبے کو فی الحال تو دفن کر دیا ہے۔ اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے بیانیے کی جیت کے امکانات روشن ہیں اور مخالفین کا ہر خواب چکنا چور ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے اور سیاست میں بالخصوص پاکستانی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔